إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله ومن دعا بدعوته وصار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الله، میرے دینی اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین سننے والی میری ماں اور بہنوں، آج کا میرا موضوع ہے شراب کے مضرات اور شراب کی جو وعید ہے اسلام کے اندر، شراب پینے کے تعلق سے جو منع کیا گیا ہے اس کے تعلق سے ہم بات کریں گے. اما بعد ایھا المسلمون، یقول اللہ تعالی فی محکم آیاتہ وهو اصدق القائلین. اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 91 میں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان واجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب، جوا اور پانسے اور استھانے وغیرہ جہاں پر غیر اللہ کی پرستش ہوتی ہے، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی کاموں میں سے ہے اور یہ گندے کام ہے، رجس ہے، اس کو اللہ تعالیٰ قرآن نے رجس کہا ہے، یعنی بہت ہی گندا کام. فاجتنبوہ، اس سے دور رہو، اپنے آپ کو دور رکھو ان کاموں سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہاری فلاح، تمہاری کامیابی ہو. انما یرید الشیطان، بے شک شیطان چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، تمہارے ایک دوسرے کے بیچ میں عداوت، بغضاء، شہنا اور دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے. فی الخمر والمیسر، جوا اور شراب کے ذریعے. ویصدکم عن ذکر اللہ، اور اللہ کے ذکر سے کاٹ دیتا ہے آدمی کو اور نماز سے بھی دور کر دیتا ہے. فہل انتم منتہون، کیا تم اس سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرو گے؟ کیا تم اس کو ابھی بھی نہیں چھوڑے گے؟ وفی سنن ابی داؤد، سنن ابی داؤد میں عمر بن الخطاب سے روایت ہے، قال لما نزل تحریم الخمر، جب شراب کی حرمت نازل ہوئی قرآن کے اندر تو عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ سے دعا کیے. قال عمر اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافا، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء فنزلت الآیہ. تو عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ شراب کے تعلق سے بالکل واضح طریقے سے بین، یعنی بالکل کھلے طریقے سے ہم کو بتا دیجئے اور ہمیں سمجھا دیجئے. فنزلت آیا، تو آپ کی جو ہے خواہش کے مطابق آیت نازل ہوئی کہ لوگ تمہیں شراب کے تعلق سے پوچھتے ہیں، یہ جو آیت نازل ہوئی. وفی سنن الترمذی، اور سنن ترمذی میں انس بن مالک سے روایت ہے، قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر 10، شراب کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 لوگوں پر لعنت بھیجے ہیں. شراب کا موضوع ایسا ہے
اس سے جو جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں 10 لوگ، ان تمام کے تمام پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجے ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ عاصرہا و معتصرہا، جو شراب کو جو کسیٹتا ہے، شراب کو جو تیار کرتا ہے، شراب کی جو بھٹی لگا کر جو بناتا ہے، اس پر لعنت بھیجے ہیں۔ وہ معتصرہا، اور جس کے تعلق سے، جس کے لیے وہ بھٹی بنا رہا ہے، جس کے لیے جو تیار کر رہا ہے، اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجے ہیں۔ وہ شاربہا، اور اس کے پینے والے پر بھی لعنت بھیجے ہیں۔ وہ حاملہا، اور اس کی جو لوڈنگ انلوڈنگ کرتا ہے، جو کیریئر ہے، جو ٹرانسپورٹنگ کرتا ہے، گودام سے لے کے دکان تک، دکان سے لے کے گھروں تک جو سپلائی کرتا ہے، حاملہا، اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجے ہیں۔ وہ محمولۃ الیہ، اور جس کے لیے لے جا رہا ہے، جس کے لیے ٹرافکنگ کر رہا ہے، جس کے لیے لے کے پھر رہا ہے، اس پر بھی لعنت بھیجے ہیں۔ وہ شاقیہا، اور پینے والے پر بھی لعنت بھیجے ہیں۔ وہ بائعہا، اور اس کو بیچنے والے پر بھی لعنت بھیجے ہیں۔ وہ اکل ثمنہا، اور اس کی جو کمائی کھاتا ہے شراب کی، شراب بیچ کر اس کا جو کمیشن کھاتا ہے، اس پر بھی لعنت بھیجے ہیں۔ والمشتری لہا، اور جو خریدتا ہے شراب، اس پر بھی لعنت بھیجے ہیں۔ والمشتری لہ، اور جس کے لیے خریدتا ہے، اس پر بھی لعنت بھیجے ہیں۔ تو اس سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ 10 قسم کے جو اشخاص شراب سے جڑے ہیں، بیچنے والے، خریدنے والے، لے جانے والے، لانے والے، اور اس کا ثمن کھانے والے، اس کا کمیشن کھانے والے، تمام کے تمام پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجے ہیں۔ اخوۃ الاسلام، میرے دینی بھائیوں، الخمر ہی کل ما خامر العقل ای غطاہ سوا ان کان رطبا او یابسا، شراب اسے کہتے ہیں، شراب کو عربی میں خمر کہتے ہیں۔ خمر کے معنی ہے ڈھانکنے کے، کیونکہ شراب جب بنائی جاتی ہے ڈھانک کر، اس کو ٹائٹ پریس کر کے، اور اس کو جو ہے نا بالکل معقم کر کے بنائی جاتی ہے۔ یعنی کسی برتن میں بنانا ہے تو اس کو بالکل اسٹرلائز کر کے، اس کو بند کر کے بناتے ہیں، اس کو کشید کرتے ہیں۔ تو جب برتن کو بند کر کے بناتے ہیں شراب، تو عقل بھی انسان کی بند ہو جاتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ خمر۔ الخمر ہی کل ما خامر العقل، خمر یعنی شراب وہ چیز ہے جو ہر وہ چیز شراب کہلائے گی جو تمہاری عقل کو معاف کر دیتی ہے، تمہاری عقل کو جو ہے نا بیکار کر دیتی ہے، تم میں تمیز نہیں ہوتی پینے کے بعد اپنا میں اور پرایوں میں۔ کل ما خامر العقل ای غطاہ سوا ان کان رطبا او یابسا، کسی بھی حالت میں ہو، یا تو لیکوڈ کی حالت میں ہو، کچی حالت میں ہو، یا سوکھی حالت میں ہو۔ مثال کے طور پر آج کل جو پاکیٹا اور باٹلس وغیرہ جو مل رہے ہیں شراب کی وائنس کی دکانوں پر، اسے بھی شراب کہتے ہیں۔ اور افیون ہوتی ہے ایک بالکل جامد طریقے سے نیچرل، اسے بھی شراب کہتے ہیں، کیونکہ جو ہر وہ چیز جس سے نشہ ہوتا ہے اسے شراب کہتے ہیں۔ سوان کانا رطبا او یابسا او ماکولا او مشروبا، کھانے والی چیز ہو یا پینے والی چیز ہو، کیونکہ آج کے زمانے میں شراب کئی قسم کی ہو گئی ہے۔ چاکلیٹس میں شراب آ رہی ہے، کیکس میں شراب آ رہی ہے، اور ٹافیز کے اندر شراب آ رہی ہے۔ تو تمام کے تمام کے پر شراب کا اطلاق ہوگا، اور تمام کے تمام حرام ہیں۔ ماکولا اور مشروبا وَإِن تَعَدَّدَتْ أَسْمَاءُهَا، اس کے کئی نام ہو گئے ہیں آج۔ وَتَغَيَّرَتْ أَلْفَاظُهَا، اور اس کے کئی الفاظ ہو گئے ہیں۔ بعض جگہ وسکی کہتے ہیں، بعض جگہ شراب کہتے ہیں، بعض جگہ سینڈی کہتے ہیں، بعض جگہ وودکا کہتے ہیں، بعض جگہ مختلف قسم کے نام لیتے ہیں۔ تو نام کتنے بھی بدل جاؤ، لیکن اس کی حالت وہی رہے گی اور اس کا حکم بھی وہی رہے گا، وہ حرام رہے گا۔ مشروبات کحولیہ اور روحیہ، الکحل جس میں بھی ہوگا، الکحل جو بھی شراب ہے اس کا ایک خطرہ بھی کسی چیز میں ہوگا تو وہ بھی حرام ہے۔ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہر وہ چیز کے الکحل ہے، شیمپو کے اندر، تمام وہ جتنے بھی یہود نصارہ پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے، وہ ہر وہ چیز کے اندر جو برتنے والی چیزیں ہیں، استعمال کرنے والی چیزیں، سامان کے تمام کے اندر شراب یعنی الکحل کو آمیزش کر رہے ہیں۔ وہ مشروبات کحولیہ اور روحیہ اور غیر ذلک من الاسماء التي انتشرت في هذا الزمان، اس زمانے میں اس کے کئی نام ہو گئے ہیں۔ وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی سچ فرمائے ہیں۔ ابن حبان کی حدیث ہے، سنن نسائی، ابن حبان اور مسند احمد کی حدیث ہے، یقول لیشربن الناس من امتی الخمر یسمونها بغیر اسمها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ شراب کو اس کا نام بدل کر پیا کریں گے، اس کا نام بدل کر استعمال کریں گے۔ جو زمانہ آ چکا ہے آج
لا يشربن ناس من امتی الخمر يسمونها بغیر اسمها هي ام الخبائث، شراب جو ہے خبائث کی ماں ہے، کرائمز کی جو ہے مدر ہے، اور جرائم کا جو ہے منبع، مرکز و ماوا ہے۔ تو شراب کو ام الخبائث کہتے ہیں۔ کسی ایک نیک اور شریف شخص سے کہا گیا کہ بھائی تم یہ چوری کرو، وہ بولا نہیں چوری حرام ہے، زنا کرو، بولا نہیں یہ بھی حرام ہے۔ اس کے بعد اس کو کسی طریقے سے پہلا پھسلا کر اس کو شراب پلا دی گئی۔ جب وہ شراب پیا تو چوری بھی کرا، اس کے بعد زنا بھی کرا اور قتل بھی کرا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شراب سے، شراب ام الخبائث سے، شراب پینے سے آدمی ہر وہ برا کام کرتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، قتل کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، ہر وہ برا کام کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں سختی سے منع کر رہے ہیں کہ شراب کے قریب مت جاؤ۔ ہی ام الخبائث وفی صحیح عبد الرحمن بن حارث عن ابیہ قال، صحیح حدیث ہے، عبد الرحمن بن حارث فرماتے ہیں، اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، قال سمعت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرمایا، یقول اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث، شراب سے دور رہو کیونکہ شراب ام الخبائث ہے، خبائث کی، برائیوں کی اور جرائم کی ماں ہے۔ وقد ورد تحریمها، اور اس کی تحریم، اس کا جو حرام، جو قرآن کے اندر احادیث میں کئی جگہ پر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں۔ وقد ورد تحریمها فی الکتاب والسنہ، اما الکتاب فیقول تعالی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، شراب سے، جوے سے، انصاب سے، جو پانسے ڈالتے ہیں، جو جیسا کہ ڈبلو بجا کے جو ایک دم بتاؤ ہوتے ہیں، لال بتاؤ ایسے مختلف قسم کے آلات ہیں، ان کو انصاب کہتے ہیں، یعنی غیب کی چیز کو بتانا۔ والازلام، ازلام وہ چیزیں ہیں جہاں پر آستانہ ہے، جہاں پر غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہ تمام چیز رجس ہے، رجس کے معنی بہت ہی گندی چیز اور یہ شیطان کے کام ہے۔ فاجتنبوہ، فرماتے ہیں کہ اس سے دور رہو۔ وقد بینت ہاتان الآیتان، ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ واضح کر کے بتا رہے ہیں اس کی حرمت۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرک، اور شراب جو حرام ہے، اور شراب ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ شرک حرام ہے۔ شرک اور شراب کو ایک ساتھ رکھے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جہاں کہیں بھی شراب کی حرمت نازل ہوئی ہے اس کو رجس کہے ہیں، اور شرک کو اور کفر کو اور خنزیر کے گوشت کو بھی رجس کہے ہیں، کیونکہ شراب جو ہے شرک کے قریب ہے، اور خنزیر کے گوشت جتنا حرام ہے اس کے بھی قریب ہے، تو رجس کہے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدمن الخمر مات لقی اللہ کعابد وطن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مدمن الخمر، شراب کا جو عادی ہے، شراب کا جو ایڈکٹ ہے، شراب کا جو ہے یعنی اپنے آپ کو جو عادی بنایا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہوگی۔ کن لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی؟ کعابد وطن، جو مورتی پوجا کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، واضح طریقے سے غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا۔ حکم اللہ علی الخمر وما ذکر معها بأنه رجس ولفظ رجس لم يطلق في القرآن الا على اوثان ولحم خنزیر۔ رجس کا لفظ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں شراب پر، شرک پر اور خنزیر کے گوشت پر لکھے ہیں، رجس کہے ہیں، وہ یدل علی تنفیر والزجر، اس بات کی دلالت ہے، یہ بات کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی نفرت کرتے ہیں اس سے، اور زجر اور توبیخ دیے ہیں اور وارننگ دیے ہیں۔ تعقیب اللہ تعالیٰ علی ذالک بقولہ، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تم کو عذاب دیں گے۔ فاجتنبوہ، اس سے بچے رہو، اس سے اپنے آپ کو الگ رکھو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ والامر بالاجتناب لفظ استقدم فی زجر عن الاوثان وعبادتها۔ قال اللہ تعالی انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شک شیطان مسلمانوں میں بیچ عدوان، عداوت، بغض اور کینہ اور دشمنی پیدا کرتا ہے۔ سبب العداء والبغضاء بین المسلمین، مسلمانوں کے بیچ میں دشمنی اور عداوت کا ذریعہ بنتی ہے شراب۔
الخمر سبب یقطع عن اللہ و عبادتہ، شراب وہ ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو اپنے رب سے کاٹ دیتی ہے، وہ یصدک عن ذکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کے قریب جانے نہیں دیتی۔ اکثر دیکھا گیا ہوگا جو شرابی ہوتے ہیں وہ اکثر بہت ہی کم مساجد کی طرف آتے ہیں اور بہت ہی کم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو شراب سے جو ہے عداوت البغضاء کا مثال ہے کہ جب جاتے ہیں لوگ بہت ہی ہنسی خوشی سے بیٹھ کے جو ہے جوا کھیلتے ہیں، جوا کھیلتے 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 رات بھر گزر جاتی ہے، یہ کبھی جیتتا ہے کبھی یہ جاتا ہے، ایک مخاٹ ہونے کے بعد ایک ٹیم بالکل ہار جاتی ہے، دوسری ٹیم جیت جاتی ہے، اس کے بعد شراب منگاتے ہیں، وہ لوگ شراب پیتے ہیں، جب تک بھی وہ لوگ ہنسی خوشی سے آپس میں بانٹ کے ایک دوسرے کو دیتا ہے پینے، اس کے بعد جب چڑھ جائے گی اس کے بعد ایک دوسرے کا قتل کرتے ہیں۔ تو شراب سے عداوت بغض اور دشمنی پیدا ہوتی ہے مسلمانوں کے اندر۔ وَلِذَا لَمَّا سَمِعَ الْمُؤْمِنُونَ، اسی لیے جب صحابہ رضی اللہ عنہ نے سنا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، شراب جو ہے ذکر اللہ سے دور کرتی ہے اور نماز سے دور کر دیتی ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم ابھی بھی اس سے بچو گے نہیں، کیا تم ابھی بھی اس کو بند نہیں کرو گے؟ تو اس کے بعد صحابہ نے فرمایا، اس زمانے میں عربوں کے اندر شراب پینے کا بہت بڑا ٹرینڈ تھا، بہت بڑا جو ہے چلن تھا، سال بھر کی شراب اپنے گھر میں اسٹاک کر کے رکھتے تھے وہ لوگ۔ شراب کے تعلق سے ہے کہ جتنی پرانی ہو جائے گی اتنی اس میں زیادہ نشہ ہوگا اور جتنی مہنگی ہوگی، تو اپنے گھروں میں بڑے بڑے ٹینکوں میں بڑے بڑے جو ہے کنٹینرز کے اندر بھر کے رکھتے تھے اور فخر کرتے تھے کہ میرے پاس اتنے سال کی شراب ہے، اتنے سال کی شراب ہے۔ جب حکم آ گیا شراب کی حرمت کا تو صحابہ نے کیا کہا؟ قالوا قد انتہینا یا رب، قد انتہینا یا رب، اے اللہ، اے رب، یا رب، ہم اس کو ختم کر دیے۔ اور انہوں نے ہتھوڑیاں اور اوزار لے کر ان کے ٹنگوں کو توڑ دیا اور شراب کو بہا دیے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین۔ جب توحید دلوں کے اندر جاتی ہے تو کسی چیز کو باقی نہیں رہتی، ہر وہ نجس اور رجس چیز کو نکال دیتی ہے توحید۔ آج ہم نے ضروری ہے کہ اس قسم کی توحید پیدا کریں اپنے دلوں کے اندر۔ حدیث مسلم عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر خمر وکل مسکر حرام۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ نشہ کرنے والی چیز حرام ہے اور ہر وہ شراب حرام ہے۔ ومن شرب الخمر فی الدنیا، جو کہ دنیا میں شراب پیے گا، فماتا، اور اس کے بعد مر جائے گا، وہ یدمنها، اور وہ ایڈکٹ تھا اور وہ عادی تھا، لم یتب، اور وہ توبہ بھی نہیں کیا، لم یشربها فی الآخرہ، یعنی فی الجنہ، اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں داخل کرنے کے بعد اسے شراب نہیں دیں گے، اور شراب پینے والا تو جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ جنہیں کنایا اس بات کا ہے جو آدمی شراب کا مدمن ہے، شراب پیتا ہے روز اور اس کی چھوڑنے کی وہ بھی نہیں ہے اس کا ارادہ اور توبہ بھی نہیں کیا، وہ تو مرے گا تو جہنم میں جائے گا وہ۔ وفی الصحیحین عن ابی ہریرہ، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں اور صحیحین کی حدیث ہے، لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن۔ زنا کرنے والا زنا نہیں کرتا الا کہ وہ کفر ہونے کے بعد زنا کرتا ہے، یعنی جب آدمی مومن ہے، جب زنا کے قریب جائے گا اور زنا کرنا شروع کرے گا تو اس کے دل میں سے ایمان ہٹ جائے گا اور وہ کافر ہو جائے گا، اس کے بعد زنا کرے گا۔ اور شراب پینے والا بھی جب تک کہ دکان پہ جائے گا وہ مومن باقی رہے گا، لیکن شراب لے کر شراب پینا شروع کر دیا، اس کے دل سے ایمان چلے جائے گا، وہ کفر کی حالت میں رہ جائے گا وہ اور کافر رہے گا وہ۔ اور سارق بھی ویسی ہے، چوری کرنے والا بھی، جو پرانا چور ہے وہ بھی ایسا چھوٹی موٹی چوری کی غلط بات ہے، لیکن بڑا جو چور ہوتا ہے واقعی پروفیشنل سارق جس کو بولتے ہیں رابر، وہ اگر ہے تو اس بھی جب چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل میں سے نکل جاتا ہے اور وہ کافر کی حالت میں رہتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔